کیا مقدر ہوں، بہت چالیں چلی باطل نے مجھ کو آج زمانے کی، مجھے بخشی گئی تھی عظمتیں سارے زمانے کی، میں بادشاہت ہوں محمد تاج ہے میرا، میں بادشاہت ہوں محمد تاج ہے میرا، یہ دنیا کے زمین سے آسمان تک راج ہے میرا، وما علینا الا البلاغ۔ تمہیں بخاری کا زمانہ یاد آئے گا، جو سنگ گزرا ہے ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا۔ جزاکم اللہ تعالی خیر الجزاء۔ محترم حضرات، یہ وہ طلبہ ہیں جنہیں اساتذہ کرام شب و روز کی محنت کر کے اپنی درسگاہوں میں تعلیم و تربیت کی شکل میں تراشتے ہیں، اور پھر انتھک محنتوں کے بعد یہ طلبہ اسٹیج پر آتے ہیں۔ ان بچوں کو دیکھنے کے بعد اساتذہ کرام کی محنتیں یاد آتی ہیں کہ نگاہ بلند تو شیریں مقال رکھتے ہیں، اساتذہ میرا بے حد خیال رکھتے ہیں، وہ بخش دیتے ہیں ہر بے کمال کو دولت، عطائے علم کا ایسا کمال رکھتے ہیں، وہ آفتاب ہیں اہل خیرت کی بولی میں، ستارے اپنے سروں پر سنبھال رکھتے ہیں، ہر ایک گوشہ ہے علمی جلال کا مرکز، ہمارے واسطے فکری جمال رکھتے ہیں۔ یہی وہ فکری جمال ہے جو طالب علم کی تلاوت، نعت اور تقریر کی صورت میں آپ کو نظر آ رہا تھا۔ شعور ان کے نقوش قدم پہ روشن ہے، وہ حال دل میں حساب معال رکھتے ہیں۔ نصیب والوں کو ملتا ہے چشمہ صافی، ہے قبلہ اور جنوب و شمال رکھتے ہیں، لٹاتے رہتے ہیں درسوں میں اپنا جام سخا، کرم نوازی کا ایک اتصال رکھتے ہیں، وہ ڈالتے ہیں محبت کی شبنمی چادر، میرے خیال کو ہر دم نہال رکھتے ہیں۔ انہیں خیال میں ہلکا نہیں سمجھنا تم کہ ٹوپی والے ہیں، شلوار قمیض والے ہیں، سادہ لباس والے ہیں۔ شاعر دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، انہیں خیال میں ہلکا نہیں سمجھنا تم، یہ ایک سچ ہے کہ وہ گدڑی میں لال رکھتے ہیں۔ یہ ہیں وہ علماء کرام جو گدڑی میں لال رکھتے ہیں، اور آپ سے 2 فٹ اونچا ہے ان کا اسٹیج۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ علماء کرام کی عزت کیا ہوتی ہے، علماء کرام کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ انہیں خیال میں ہلکا نہیں سمجھنا تم، یہ ایک سچ ہے وہ گدڑی میں لال رکھتے ہیں، یہ ایک ذرہ زمین کا انہی سے چمکا ہے، وہ ایک ذرے کا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ انہوں نے کتنے تراشے ہیں علم کے موتی، وہ جوہری ہیں ہنر بے مثال رکھتے ہیں۔ یہ اساتذہ کرام کے نام ایک ہلکا سا خراج عقیدت ہے جو اشعار کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ پروگرام کی کارروائی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ میں جامعہ کے ناظم تعلیمات عزیزم مفتی خالد صاحب سیفی قاسمی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور 2 سے 3 منٹ کے اندر تعلیمی رپورٹ پیش کریں۔ عزیزم مفتی خالد صاحب سیفی قاسمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہیں بخاری کا زمانہ یاد آئے گا، جو سنگ گزرا ہے ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا۔ الحمد للہ والصلاة علی نبیہ۔ مدارس اسلامیہ کی افادیت و اہمیت اور معنویت ایک ایسی مسلمہ حقیقت ہے کہ جس سے دینی فکر و شعور رکھنے والے کسی فرد بشر کو انکار نہیں ہو سکتا۔ اصولی طور پر ہر مدرسے کے 3 بنیادی عنصر ہوتے ہیں: نظام تعلیم، نظام تربیت اور تعمیری وجود۔ ان عناصر ثلاثہ کو ترقی و فروغ دینے والے مدرسے کے منتظمین اور معلمین ہیں، جو در حقیقت اس علمی اور روحانی چمن کے معمار اور باغبان ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ جن صلاحیتوں کے حامل اور جن جذبات اور حوصلوں سے متصف یہ افراد ہوتے ہیں، اسی اعتبار سے ادارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے، اور ان حضرات کی محنت و جانفشانی اور جوان مردی کے نمایاں اثرات مدرسے کے نظام پر مرتب ہوتے ہیں۔ بحمدہ تعالی
جامعہ ہاذا آپ حضرات کی دعاؤں سے انہی اصولوں کے تناظر میں اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات اس بات کا بخوبی علم رکھتے ہیں، دور حاضر کے نت نئے فتنوں کی وجہ سے آج امت مسلمہ کے نونہال مغربی تہذیب کے لپیٹ میں ہیں، خواہ وہ ہمارے سماج کی بچیاں ہوں یا خون جگر کے دلارے۔ ان کا بنیادی عنصر عصری اسکولوں میں مغربی روایات کا قیام، فروغ بے حیائی، مخلوط تعلیم کی عمومیت اور اسلامی تہذیب کے مقابلے میں موسیقی کلچر کو فروغ دینا ہے۔ ایسی نازک گھڑی میں مسلم سماج کے باشعور افراد کی یہ دگنی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دینی و عصری دونوں علوم سے آراستہ کرنے کی خاطر ایسے اداروں کے قیام میں اپنا تعاون پیش کرے جہاں سے ہمارے بچے ڈاکٹر، انجینئر، ماسٹر اور پروفیسر کے ساتھ ساتھ اولین درجے میں مومنانہ صفات کے حامل بن کر دین کے داعی اور شہدائی بنے۔ اسی ضرورت کو عملی میدان کا رخ دینے کے لیے ریاست جموں و کشمیر کے مایہ ناز ولی کامل اور حافظ حدیث حضرت علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ کی یادگار میں اس شہر پنچ کے ہیڈ کوارٹر کے وسط محلہ انور آباد فارسٹ کمپلیکس سے متصل ایک عظیم الشان دینی و عصری علمی دانشگاہ بنام جامعۃ الامام محمد انور شاہ الکشمیری کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کا سنگ بنیاد ایشیا کی عظیم الشان اسلامی درسگاہ کے محتمیم و وائس چانسلر حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب حفظہ اللہ ورعاہ کے دست مبارک سے 27 مئی 2012 کو 10,000 فرزندان توحید کی موجودگی میں عمل میں آیا۔ آج بحمدللہ عوامی امیدوں کا محور طلبہ کی تعلیم کی صورت میں رواں دواں ہے۔ بفضل ازدی جامعہ ہاذا میں حفظ و دینیات، ناظرہ قرآن، تفسیر قرآن، شعبہ کمپیوٹر، شعبہ انگریزی، شعبہ ریاضی، شعبہ لسانیات اور شعبہ انجمن کا قیام عمل میں لایا گیا۔ یہ ادارہ مسلمانان جموں کشمیر کے خوابوں کا حسین تعبیر ہے، جسے قوم و ملت کے بہی خواہوں نے اپنے خون جگر سے سینچا ہے۔ امسال جامعہ امام اور جامعہ عائشہ سے 9 حفاظ اور حافظات، 18 عالمات اور 6 مومنہ کورس کی تکمیل کرنے والی خوش نصیب طالبات نے فراغت حاصل کی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ مدارس دین کا چہرہ، مدارس تا قیامت ہے۔ مدارس دین کا چہرہ، مدارس تا قیامت ہے۔ میرے اجداد کا ورثہ میرے رب کی عنایت ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ میں بخاری کا زمانہ یاد آئے گا، جو سنگ گزرا ہے ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا۔ جزاکم اللہ تعالی خیر الجزاء۔ یہ جامعہ کی تعلیمی رپورٹ تھی جسے عزیزم مفتی خالد صاحب سیفی قاسمی سلمہ آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ خواتین کے مجمع میں معلوم ہوا ہے کہ کچھ شور کی آوازیں ہیں، تو میری آواز ان تک پہنچ رہی ہو تو ان سے گزارش ہے کہ وہاں ذرا اپنے چھوٹے بچوں کو کنٹرول کریں اور شور شرابے سے مکمل پرہیز کریں، اور دل جمعی اور دلچسپی کے ساتھ آپ پروگرام کو جو ہے وہ سماعت فرمائیں، میری آپ سے خصوصی گزارش ہے۔ اوپر تشریف لے آئیے۔ اس کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے جامعہ امام محمد انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ اور جامعہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا للبنات کا سالانہ بجٹ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور تعلیمی بجٹ کی ایک کتابچے کی شکل میں مختصر کاپی آپ حضرات کے حوالے بھی کی گئی ہے۔ یہ میری آئینی اور منصبی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے امسال کا سالانہ بجٹ پیش کروں۔ گوشوارہ آمد و خرچ از رمضان المبارک سن 1446 ہجری تا شعبان سن 1447 ہجری، تعلیمی سیشن سن 2025 سن 2026، جامعۃ الامام محمد انور شاہ الکشمیری رحمہ اللہ کا سالانہ بجٹ اس طرح سے ہے: صرفہ بر مطبخ 21,12,083 روپے، تعاون برائے مدارس، مساجد، مکاتب و مجلات و مستحقین 17,100 روپے، سفری اخراجات اساتذہ کرام
و سفرا حضرات 1,50,570 روپے، اجلاس صرفہ جامعہ 1,54,570 روپے، فرنیچر و دوائی اخراجات 95,940 روپے، مواصلات فون بل 2,800 روپے، صفائی و تنظیف سامان 33,329 روپے، تنخواہ اساتذہ کرام و ملازمین 29,10,000 روپے، کتب خریداری و اسٹیشنری 1,34,972 روپے 5 پیسے، صرفہ ڈاک و بینک چارجز 7,378 روپے۔ جامعہ کے طلبہ کا مجموعی بجٹ یہ ہے 56,18,742 روپے 5 پیسے۔ جامعہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا للبنات کا بجٹ اس طرح سے ہے: صرفہ بر مطبخ 14,73,355 روپے، صرفہ تنخواہ معلمات و ملازمات 14,76,000 روپے، کرایہ عمارت جامعہ عائشہ 4,20,000 روپے، کتب خریداری و اسٹیشنری 1,34,972 روپے 5 پیسے، مجموعی خرچ 35,04,327 روپے 5 پیسے۔ اب خلاصہ بجٹ اس طرح سے ہے دونوں اداروں کا: کل آمد امداد 50,75,500 روپے، کل آمد زکوٰۃ 40,10,472 روپے، مجموعی آمدن جامعہ امام و جامعہ عائشہ 90,85,972 روپے، مجموعی خرچ جامعہ امام و جامعہ عائشہ 91,23,070 روپے، قرض بذمہ جامعہ 37,098 روپے۔ میرے محترم بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، یہ دونوں اداروں کا وہ بجٹ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور یہ جو تعمیری منظر آپ دیکھ رہے ہیں اس کا بجٹ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب اس مسجد کا افتتاح عمل میں آئے گا اس موقع کے اوپر آپ کے سامنے لایا جائے گا۔ تعمیر کا ذکر ان دونوں اداروں کے بجٹ میں اس سے مستثنی ہے اور اسے اس موقع پر انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ اب ہمارا پروگرام اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب وہ خوش نصیب طلبہ، وہ 33 والدین جن کے بچے آج تعلیم سے فراغت حاصل کر رہے ہیں، ان سب والدین کو میں منتظمین جامعہ، اساتذہ کرام اور طلبہ و طالبات کی جانب سے اور جمیع مہمانوں کی جانب سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں، جن کے والدین کے سر پر آج تاج سجنے والا ہے۔ کیا خواب تھے جب بچے نے حفظ شروع کیا ہوگا، ڈگمگایا ہوگا۔ حضرت والا جو ہمارے درمیان تشریف فرمائے ہیں، کل نجی اساتذہ کی مجلس میں خطاب فرماتے ہوئے متعدد مقامات پر اشک بار ہوئے کہ وہ طلبہ ٹھنڈی کی ٹھٹھراتی سردی میں میرے استقبال کے لیے سادہ لباس میں کھڑے ہیں۔ آیا یہ ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کرتے ہوں گے، ننگے فرش پہ چلتے بھی ہوں گے، صبح 4 بجے 3 بجے انہیں اٹھا بھی دیا جاتا ہوگا، اور ایک بیٹھک میں قرآن سنایا ہے۔ سب کہیں ماشاءاللہ۔ ایک بیٹھک میں قرآن سنانا کوئی مذاق نہیں ہے۔ 11-11 12-12 15-15 گھنٹے کی بیٹھک لے کر ان بچوں اور بچیوں نے قرآن سنایا ہے۔ کیوں نہ ہم ایسا پروگرام کریں؟ یہ اس سے بڑھ کر مستحق ہیں، ان پہ لاکھوں اور کروڑوں لوٹا دیے جائیں۔ وہ معاونین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے ہم خدام جامعہ کی ایک آواز پر گرا قدر تعاون پیش کیا ہے، ان کا ذکر اخیر میں انشاءاللہ کیا جائے گا۔ میں ان والدین سے گزارش کروں گا اور ان کے نام بھی پکاروں گا تاکہ وہ آگے کی جگہوں پر تشریف لے آئیں، کیونکہ اب ہم تلاوت گروپ کو دعوت دینے والے ہیں اور پھر حضرت والا بھی تشریف لائیں گے۔ حافظ الیاس احمد انوری کے بھائی محمد اعجاز صاحب، حافظ رضوان احمد انوری کے والد قاری ریاض صاحب، حافظ حبیب الرحمن انوری کے والد ریاض احمد صاحب، حافظ مہران احمد انوری کے والد
محمد فاروق صاحب، حافظ شہزاد احمد انوری کے والد محمد یوسف صاحب، حافظ شکیل احمد انوری کے والد حافظ عبد الخالق صاحب، ان سب سے میری گزارش ہے کہ یہ آگے کی جگہوں پر تشریف لے آئیں۔ یہ حفاظ کرام کے والدین ہیں یا سرپرست ہیں۔ جب آپ کو دستار بندی کے لیے بلایا جائے گا تو آپ ہمارے مہمانان گرامی قدر سے جو انعامات حاصل کریں گے تو ہمارا قیمتی وقت بچ جائے گا۔ حافظہ ساجدہ کوثر صدیقہ، ان کے والد ہیں حافظ عبد الخالق صاحب نہڑیاں۔ حافظہ کلثوم رفیقہ صدیقہ، ان کے والد ہیں ماسٹر محمد رفیق صاحب سلوتری۔ حافظ شگفتہ ڈار صدیقہ، ان کے والد ہیں ماسٹر امیر الدین صاحب ڈار بانڈی چیچیاں۔ ان تینوں طالبات کے والدین سے میری گزارش ہے کہ انہیں آپ جگہ دیں گے، یہ بھی آگے تشریف لے آئیں گے۔ اس کے بعد ہماری 18 عالمات ہیں، ان کے سرپرستوں کا میں نام لیتا ہوں تاکہ وہ بھی آگے کی جگہوں پہ آ جائیں اور آپ ان حضرات کو جگہ دیں گے۔ عالمہ سائمہ معروف صدیقہ، ان کے والد ہیں حاجی محمد معروف صاحب۔ عالمہ سمینہ عارف صدیقہ، ان کے بھائی ہیں کامران عارف سلمہ۔ عالمہ اسمہ کوثر صدیقہ، ان کے والد ہیں مولانا افضل صاحب۔ عالمہ آفرین انجم صدیقہ، ان کے والد ہیں محمد حسین صاحب چکھڑی۔ عالمہ عابدہ قمر صدیقہ، ان کے والد ہیں حاجی قمر دین صاحب۔ عالمہ سائمہ کوثر صدیقہ، ان کے والد ہیں حاجی فیض اکبر صاحب۔ عالمہ کوثر بانو صدیقہ کے والد عبد الکبیر صاحب۔ عالمہ شادیہ انجم صدیقہ کے والد الیاس انجم صاحب۔ عالمہ ارم صبا صدیقہ کے بھائی ماجد احمد صاحب۔ عالمہ عائشہ فردوق صدیقہ کے والد ماسٹر لیاقت علی صاحب۔ عالمہ آسیہ انجم صدیقہ کے والد ڈرائیور سفیر حسین صاحب ڈنگلا۔ عالمہ نازمین سلیم صدیقہ کے والد حاجی عبد الحنیف صاحب۔ عالمہ زینت فردوس صدیقہ کے والد محمد حنیف صاحب چنڈک۔ عالمہ ماریہ اشرف صدیقہ کے والد حاجی محمد اشرف صاحب بھینج۔ عالمہ حفصہ تنویر صدیقہ کے والد ماسٹر تنویر احمد صاحب کلائیوی۔ عالمہ ارم جاوید صدیقہ کے والد محمد جاوید صاحب پسوال سنیوی۔ عالمہ میمونہ لطیف صدیقہ کے بھائی محمد ظفیر صاحب۔ عالمہ حریہ تبسم صدیقہ کے بھائی شاہد ایوب صاحب۔ ان سے گزارش ہے، میں نے اس لیے نام پکارے کہ یہ قریب رہیں گے۔ اب مومنہ بچیاں ہیں 6۔ مومنہ رخسانہ اقبال صدیقہ، ان کے والد ہیں حافظ اقبال صاحب۔ مومنہ طیبہ لیاقت صدیقہ، ان کے والد ہیں ماسٹر لیاقت علی صاحب۔ مومنہ میمونہ افضل صدیقہ، ان کے بھائی ہیں سعید افضل صاحب۔ مومنہ روزیہ کوثر صدیقہ، ان کے دادا ہیں حاجی منظور احمد صاحب۔ مومنہ صبا ریاض صدیقہ کے نانا ہیں مولانا محمد اسلم صاحب۔ اور مومنہ فوزیہ ماہر صدیقہ کے والد ہیں حاجی محمد بشیر صاحب۔ ان سب سے میری گزارش ہے کہ آپ بالکل قریب رہیں گے۔ اب میں تلاوت گروپ کے لیے طلبہ کا وہ بچے جو آج فراغت حاصل کر رہے ہیں، جامعہ کے 6 خوش نصیب طلبہ، ان سے میں گزارش کروں گا ان اشعار کے ساتھ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں کہ مرحبا دستار کا منظر عظیم الشان ہے، بزم میں دلہا بنا جو حافظ قرآن ہے، ان کے ماں اور باپ کے سر حشر کے میدان میں تاج رکھا جائے گا، سرکار کا فرمان ہے، تاج رکھا جائے گا۔ یہ تو بڑی سادہ پگڑی ہے، یہ چھوٹے سے رقم کا چیک ہے، یہ سادہ سی اٹیچیاں ہیں۔ جس تاج کے سامنے سورج کی روشنی مان پڑ جائے گی، وہ تاج ان کے والدین کے سروں پہ سجنے والا ہے۔ ان کے ماں اور باپ کے سر حشر کے میدان میں تاج رکھا جائے گا، سرکار کا فرمان ہے۔ اور آپ کے نام مجھ سمیت یہ پیغام ہے کہ حافظ قرآن بنا لو اپنی اولادوں کو، تم راستہ جنت میں جانے کا بہت آسان ہے۔ اور پورا ہمارے دل کا بھی ارمان ہو گیا، جن والدین کا میں نے نام گنوایا ان کے دل کے کیا ارمان ہوں گے کہ پورا ہمارے دل کا بھی ارمان ہو گیا، بچہ ہمارا حافظ قرآن ہو گیا۔ آنکھوں کو چوم چوم کر ماں باپ نے کہا جنت میں میرے جانے کا سامان ہو گیا۔ پہلے نہ پوچھتا تھا
کوئی پر یہ دیکھ لو قرآن پڑھ کے قیمتی انسان ہو گیا، اور محشر کے روز تاج ملے گا انہیں ضرور جس کا بھی بیٹا حافظ قرآن ہو گیا۔ میرے محترم معزز مہمانان گرامی قدر، میں جذباتی بھی ہوں، اس اعتبار سے اپنے آپ کو کنٹرول بھی کر رہا ہوں۔ میں ان 6 خوش نصیب حفاظ کرام سے گزارش کروں گا انتہائی ادب کے ساتھ کہ یہ اسٹیج پر تشریف لائیں گے۔ ان سے گزارش ہے کہ یہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ عزیزم مبین صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش ہے کہ حضرت والا کی کرسی لائیں، حضرت والا کی کرسی لائیں، بخاری شریف کی جلد ثانی لائیں۔ حضرت والا کو ہم ان طلبہ کی تلاوت کے معنبات انشاءاللہ جو ہے وہ دعوت دیں گے۔ یہ 6 طلبہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ہم حافظ قرآن، ہم حافظ قرآن ہیں، ہم حافظ قرآن، ملتے ہیں کہیں تمغہ اعزاز جری کو، اور سرٹیفکیٹ ہم کے ملتے ہیں کسی کو، ملتے ہیں کہیں تمغہ اعزاز جری کو، اور سرٹیفکیٹ ہم کے ملتے ہیں کسی کو۔ اے بات یہ نوبل کے مبارک ہو تمہیں کو، اے بات یہ نوبل کے مبارک ہو تمہیں کو، اپنے لیے کافی ہے یہ ترخوم قرآن۔ ہم حافظ قرآن ہیں، ہم حافظ قرآن، ہم حافظ قرآن ہیں، ہم حافظ قرآن۔ یہ طلبہ جو آپ حضرات کے سامنے ہیں، میں اس موقع کے اوپر ان تمام طلبہ کے والدین کو مبارک پیش کرتے ہوئے اب حضرت والا کو آپ کے سامنے دعوت دینے جا رہا ہوں۔ ہمارے حضرت والا جو اس وقت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، حضرت کا اسم گرامی حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب ناڈا صورتی مدظلہ، شیخ الحدیث دارالعلوم مدنی دار التربیت انکلیشور گجرات ہے۔ میں حضرت والا کو ان اشعار کے ساتھ اسٹیج پہ دعوت دیتا ہوں۔ اس کا احسان ہے، اس کا فیضان ہے، میری ہستی کو اس نے سنوارا بہت، آج اشکوں سے میں نے محمد لکھا اور پھر اس کو ہونٹوں سے چوما بہت، تیرے صدیق فاروق عثمان علی سب کا امت میں اونچا ہے درجہ بہت، تیرے اصحاب نے تجھ کو پرکھا بہت، تجھ کو سوچا بہت، تجھ کو چاہا بہت۔ آپ ذرا تصور میں جائیے کہ آپ بحر عیادت گئے اس کے گھر، پھینکتی تھی جو کوڑا سرے پاک پر، کتنی بدبخت تھی، کتنی خوش بخت تھی، یاد آتی ہے مجھ کو وہ بڑھیا بہت۔ وہ تو رحمت کی رحمت ہے سب کے لیے، وہ ہوں اپنے قبیلے کے یا غیر ہوں، ان کے کردار عفو و کرم کے لیے فتح مکہ کا ایک حوالہ بہت۔ میرے محترم بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، ان اشعار کے ساتھ میں حضرت والا کو دعوت دیتا ہوں۔ ابا عالمانہ قبا زاہدانہ، ابا عالمانہ قبا زاہدانہ، نگاہ عارفانہ جگر غازیانہ، تعارف کی قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ حضرت سے واقف ہے سارا زمانہ۔ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب صورتی مدظلہ، شیخ الحدیث دارالعلوم مدنی دار التربیت انکلیشور گجرات آپ کے سامنے تشریف لا چکے ہیں۔ کس نے پیدا کیے سات سات آسمان، اور کس نے بنایا یہ سارا جہاں، کس نے جنت میں نہریں بنائی وہاں، اور کس نے بہائی یہ ندیاں یہاں، اور کس نے بہائی یہ ندیاں یہاں۔ ایک اللہ نے، ایک اللہ نے، ایک اللہ نے، ایک اللہ نے، وحدہ وحدہ لا شریک لہ، وحدہ وحدہ لا شریک لہ، وحدہ وحدہ
ہلو جی، اب آپ کے سامنے ہمارا یہ فارغ ہونے والا گروپ تلاوت کلام اللہ پیش کرے گا. آپ سب سے گزارش ہے کہ انتہائی ادب کے ساتھ تشریف رکھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب
बاد बेटे, जिंदाबाद बेटे, मुबारक हो तुम्हें ये कलामुल्लाह का सहरा। जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा। तुझे बचपन में हासिल हुआ कैसा हुनर है, खुदा की रहमतों की बड़ी मुझ पर नजर है। मेरे माँ बाप की ये दुआओं का असर है। ये हज़रत क़ारी साहिब की मेहनत का समर है। नहीं है इसमें कोई कमालो फजल मेरा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जज़ाकुमुल्लाहु ताला खैरुल जज़ा। मुहतरम हज़रात, ये फ़ारिग़ीन हुफ़ाज़ किराम का वो ग्रुप था जो तिलावत कलाम पाक के बाद अपनी अपनी जगहों पर पहुंच चुका है। अब मैं जामिया आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा लिलबनात की इमसाल दौरा हदीस से फ़राग़त हासिल करने वाली तालिबात से गुजारिश करूँगा कि वो पहले माइक चेक करके बताएं कि वहाँ आवाज़ आ रही है या नहीं, ताकि पता चले कि आपकी आवाज़ पहुँच रही है। आवाज़ बताइए, पहुँच रही है वहाँ? जी आ रही है। जी, तो इबारत के लिए तैयार रहें। अभी आपको इबारत के लिए कहा जाएगा। इबारत ख़त्म बुखारी के मौके पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी किताब में जो आखिरी हदीस मुबारका नक़ल की है, हज़रत वाला उस ताल्लुक़ से खुसूसी खिताब भी फरमाएंगे और इस वक्त मिल्लत इस्लामिया को इत्तिहाद और इत्तिफाक की कितनी ज़रूरत है, इस हवाले से भी आप अल्लाह ने चाहा इजमाली और तफसीली रोशनी डालेंगे। मैं बच्चियों से गुजारिश करूँगा कि आध मिनट का वक्फ़ा दिया जा रहा है, आप इबारत के लिए तैयार रहें। ये खत में बुखारी की पुरनूर महफिल, मगर दिल जुदाई का गम खा रहा है। ये खत में बुखारी की पुरनूर महफिल, मगर दिल जुदाई का गम खा रहा है। सादत मिली हमको दीने नबी की, फख्र से मेरा सर बुलंद हो गया है। ये खत में बुखारी की पुरनूर महफिल, मगर दिल जुदाई का गम खा रहा है। जज़ाकुमुल्लाह। अब इबारत पढ़ी जाए। आप सबसे गुजारिश है कि आप, हज़रत वाला ने हमें पहले ही बताया है, हज़रत बहुत शुस्ता, अलबीला, अछूता और मुनफरिद अंदाज का आम शख्स की समझ में आने वाला खिताब करते हैं। मुतअद्दिद मरतबा हज़रत वाला के खिताबात सुनने का मौका मिला है। 2 माह कबल सूरत के सफ़र पर हज़रत वाला को दावत दी। हज़रत ने हम सब की आवाज़ पर लब्बैक कहा और इन सफ़र की सऊबतों को बर्दाश्त फरमाकर हज़रत वाला यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। इस एतबार से हम अहालियान पुंछ आपके मशकूर व ममनून हैं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हम सब को यहाँ पर अपने खुसूसी खिताब से महजूज़ फरमाएंगे। अब शागिर्दाओं से गुजारिश है कि इबारत पढ़ी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु
على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلمه وعلومهم، آمين يا رب العالمين. باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس، وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. امام بخاری علیہ رحمہ اپنی کتاب کا اختتام کرنے جا رہے ہیں، اور اس کتاب کی عظمت اور اس کتاب کا مقام
آپ نے بارہا علماء کرام سے سنا ہوگا۔ سب سے پہلے تو میں اپنی کیفیت بیان کر دوں کہ یہاں اتنے بڑے بڑے علماء کبار اور مشائخین اعظام تشریف فرما ہے۔ مجھ جیسے طفل مکتب کو کیا بولنا اور کیا نہیں بولنا اسی کشمکش میں بیٹھا رہا اور اللہ سے دعائیں مانگتا رہا، اور ان بزرگوں کا حکم ہوا کہ تو آگے بڑھ جا، ہماری پشت پناہی حاصل۔ امید ہے کہ اخیر تک ان کی توجہات میرے ساتھ رہے گی تو انشاءاللہ منزل مقصود تک ہم خیریت اور عافیت کے ساتھ پہنچ جائیں گے۔ اور مدرسہ جامعہ الامام محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے تمام نظماء اور تمام اراکین، خصوصاً مدرسے کے محتمم و ناظم مولانا شہزاد صاحب کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھ جیسے گنہگار کو بتقریب تکمیل بخاری اور بتقریب تکمیل حفظ قرآن کی موقع پر مجھے خدمت کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ میں جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات 18 طالبات نے آج الحمدللہ ختم بخاری کی تقریب میں شرکت کی، سعادت حاصل کی اور اپنے درس نظامی کو آج پورا کیا۔ سب سے پہلے تو قرآن کریم کے فضائل آپ نے بہت سارے سن رکھے ہوں گے، چونکہ میں بھی طلباء کی طرح اپنا ایک درس جو ان تمام اساتذہ کو سنانے جا رہا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ میری اگر کوئی غلطی ہوئی تو میری اصلاح ہوگی۔ قرآن کا نام قرآن کیوں رکھا گیا؟ یہ عربی کے پڑھنے والے طلباء اور طالبات جانتے ہیں کہ قرأ یقرأ کے معنی ہوتے ہیں پڑھنے کے، چونکہ قرآن کریم کو بار بار پڑھا جاتا ہے اس لیے اس کا نام قرآن رکھا گیا۔ ویسے اس کے 72 نام امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ میں نقل کیے، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنی کتاب الاتقان کے اندر 6 ناموں کا اتفاق نقل کیا کہ قرآن کے یہ 6 ناموں میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے جس میں سے لفظ قرآن ہے۔ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے۔ آپ نے پہلے ایک تقریر سماعت کی کہ قرآن کریم میں ذرہ برابر تبدیلی کوئی کر ہی نہیں سکتا، تحریف ناممکن۔ قرآن کریم نے جو چیلنج کیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، شک میں ہو لاؤ ایک صورت بنا کر۔ لوگوں نے اس کو بنانے کی کوششیں بھی کی اور بنائی بھی، لیکن ایسی بنائی کہ لوگوں کے پڑھنے کے ساتھ ہی لوگوں کے ہنسی کے پھوارے چھوٹنے لگے۔ کسی نے سورہ علم ترا کے اوپر یہ بنا دی الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، تو کہا یہ کوئی بلاغت ہے؟
ہاتھی کو کون نہیں جانتا؟ تو قرآن تو بلاغت والا ہے۔ ابو جہل جہاں دن بھر تو میرے نبی کو ستانے میں گزارتا تھا، اور رات کا وقت ہوتا تھا، یہ تمام مشرکین میرے نبی کے حجرے کے باہر آ کر بیٹھ جاتے تھے اور پوری رات قرآن سنا کرتے تھے۔ جب دوسرے دشمن نے دیکھا تو کہا کہ جب اتنا مانتے ہو تو ستاتے کیوں؟ کہا وہ عہدے کا مسئلہ ہے، ورنہ سچا تو یہی ہے۔ پھر طے کر لیا کہ آئندہ کل سے ہم نہیں آئیں گے سننے کے لیے۔ پھر دوسرا دن یہ اپنی بستروں پر بے چینی کی کروٹیں بدلتے اور پھر سے کھڑے ہو کر حضور کے حجرے کے باہر بیٹھ جاتے اور کہتے تھے جب تک اس کو سنتے نہیں سکون نہیں آتا۔ یہ قرآن لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے والا۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اس کی تلاوت نے حضرت عمر کی زندگی کو بدلا۔ بے ایمان اس کو سن کر ایمان میں داخل ہوئے، اور امام بخاری نے یہاں اوپر ایک باب باندھ دیا، اس باب سے اوپر قراءۃ الفاجر والمنافق واصواتهم وتلاوتهم لا يجاوز حناجرهم، کہ فاسق اور فاجر کی تلاوت، منافق کی تلاوت ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتی۔ بس مجھے یہ مضمون سمجھانا ہے کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ قرآن تو پڑھا جا رہا ہے، تبدیلیاں کیوں نہیں آتی؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں قاری قرآن ہوں لیکن قرآن کے تقاضوں پر چل نہیں رہا، اس لیے جو ہے میری تلاوت قبول نہیں ہو رہی۔ اگر یہ مقبول ہوتی ضرور زندگیوں میں تبدیلی لاتی۔ قرآن وہ کلام ہے کہ جس کو بار بار پڑھا جا رہا ہے، لیکن آدمی اس سے بور نہیں ہوتا، بلکہ ہر مرتبہ پڑھتا ہے نئی چاشنی۔ جب قاری پڑھتا ہے جی چاہتا ہے کہ بس پڑھتا جائے، ایسا جی کس کا چاہے گا؟ جس کا دل گناہوں سے پاک صاف ہو جائے، سچی پکی توبہ کر لے کہ اللہ جیوں گا تو تیری مان کر، تیرے نبی کی مان کر جیوں گا۔ آج میں اپنے نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پیارے نوجوانوں، اگر میں یہ آواز لگاؤں کہ کل قیامت کے دن پیارے محبوب کے ساتھ کھڑا ہونا کون پسند کرتا ہے، شاید کوئی مجمع میں ایک آدمی ہو کہ جس کی انگلی نہ اٹھے، سب اٹھائے۔ تو میں پوچھتا ہوں میرے پیاروں، میرا نبی تو ایک طرف صدائیں لگا رہا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو، قرآن والی زندگی بناؤ، اور میرا طریقہ گیروں جیسا، میرا چلنے کا انداز گیروں والا، میں اکڑ کر چل رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے جو بندے زمین پر چلتے ہیں بڑی عاجزی تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، اور زمین کا وہ حصہ پکارتا ہے اے اللہ یہ تیرا کتنا محبوب اور مقبول بندہ کہ اس کے قدموں کا بوجھ بھی مجھے محسوس نہیں ہوتا۔ ہم جس زمین کے ٹکڑے پر کھڑے ہیں وہاں کھڑے رہ کر گالیاں بک رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے اس جھوٹ کا اور میرے اس دھوکے بازی کا کسی کو علم نہیں ہو۔ مولانا رومی لکھتے ہیں کہ رات کو بستر پر پہنچ کر
میٹھی نیند سونے والا بے چینی کی کروٹیں بدلتا ہے اور گھر والوں سے کہتا ہے دل پر ہول پڑ رہے ہیں، خوف محسوس ہو رہا ہے، کبھی ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اٹیک نہ آ جائے، کبھی ڈر لگ رہا ہے کہ پریشر ہائی نہ ہو جائے۔ مولانا فرماتے یہ اس وجہ سے ہوا کہ رحمت کے فرشتے اس سے دور ہو گئے۔ یہ اللہ والوں سے جا کر پوچھے کہ بے چینی کی وجہ کیا، اللہ والا پوچھے گا جھوٹ بولتا ہے، تیرے زبان سے جب جھوٹ نکلا اس میں بدبو اتنی کہ رحمت کے فرشتے کوسوں دور ہو جاتے ہیں، جس سے تیری طبیعت بے چین اور بے قرار ہو جاتی ہے۔ مسجد میں بیٹھا ہوا آدمی، پہلی صف میں بیٹھا ہوا، کسی کو تکلیف پہنچانے کا پلان بنا رہا ہے کہ اب کی بار تو اس کو ایسی ماروں گا، سوشل میڈیا کے ذریعے سے پروپیگنڈا کر کر طرح طرح کی اسکیمیں بنا رہا ہے، اور سفید اولا میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہم دیکھ کر کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں جب تک یہ لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا پلان بناتا ہے، حدیث قدسی ہے، میرا رب فرماتا ہے کہ اس شخص پر میری لعنت، میرے نبی کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت جو لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے پروگرام بناتا ہے۔ اب اللہ کی لعنت کیا چیز ہے؟ کوئی ہم سے پوچھے مل مانا اللعنہ، اب یہ وقت نہیں ہے کہ اس کی تشریح کی جائے۔ لعنت کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی نفرت ڈال دیتا ہے۔ اب یہ بیچارہ کہتا ہے کہ میں نے ان کا کوئی کچھ بھی بگاڑا نہیں، بس یہ مجھے دیکھتے ہیں چہرہ بدل لیتے ہیں، میری بیٹی مجھے دیکھ کر غصے ہو جاتی ہے، میرا بیٹا میں جو بات کرتا ہوں فوراً نافرمانی، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کہا تھوڑا سا سوچ لے، اللہ کی لعنت کا شکار تو نہیں۔ عزیز دوستو، آج میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، یہ جملہ بول لینا تو آسان ہے، کبھی دل میں یہ سوچا کہ اللہ نہیں چاہتا کہ میرا پاک کلام اس کی ناپاک زبان پر آئے؟ کبھی یہ تصور نہیں آیا؟ حفاظ کرام کی مجلس میں اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ 3 پارے کی تلاوت روزانہ اندر دیکھ کر کی جائے، اور عام مجمع میں ہر آدمی کو روزانہ 1 پارے کی تلاوت کرنی ہے۔ اب تلاوت سے ملے گا کیا؟ مشکات میں ایک روایت ہے، اس کی سند کے اوپر لوگوں نے کلام کیا، لیکن ہمارے اکابرین میں سے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا، اس لیے میں اس کو نقل کر رہا ہوں۔ ابھی جو بچے جنہوں نے حفظ کیا، اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسا باپ جو دنیا سے چلا گیا، گناہوں کا بوجھ لے کر گیا، اور گناہوں کی وجہ سے قبر میں عذاب کا شکار ہے، اور یہاں اس کا بچے نے جب پہلی مرتبہ پڑھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، اللہ فرشتوں کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ اس کے باپ کے اوپر
گناہوں کی وجہ سے عذاب مسلط کیا گیا، اس کا بچہ تو میری رحمان والی صفت کو اور رحیمی والی صفت کو بیان کر رہا ہے، میری ذات گوارا نہیں کرتی کہ اس کا بچہ تو میری رحمانی صفت کو بیان کرے اور میں اس کے باپ کو عذاب دوں، جاؤ اس پر سے عذاب ہٹاؤ، اور میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ یہ بسم اللہ اس وقت پتہ چلے۔ انعامات دینے والوں میں سے جنہوں نے بچوں کی حوصلہ افزائی کا انعام دیا، اب کسی طالب علم کے دل میں یہ بات آ گئی کہ اب پڑھوں گا تو پورا پڑھ کر رہوں گا، تو 100 روپے والا انعام جو اس کو مولوی بنانے پر ابھارا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اس کو بلائیں گے کہ بھائی کہاں ہے تمہارے اعمال نامے؟ فرشتے کہیں گے یہ نیکیوں والا اتنا ہے، مولوی بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے۔ اے اللہ میں تو کچھ پڑھا ہوا نہیں، کہ تیرے ایک انعام نے کتنے لوگوں کو حافظ بنایا، تیرے ایک انعام نے کتنے لوگوں کو قاری بنایا، تیرے ایک انعام نے کتنے لوگوں کو مولوی بنایا، سب کا اجر و ثواب آج تیرے پلے میں رکھا جا رہا ہے۔ اب قرآن جو لوگ پڑھا رہے ہیں ان کا معاون بھی بننا چاہیے مدارس سے۔ تو چندہ دینے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت ہچکچاہٹ کے بعد پھر ہمارے جیب میں ہاتھ جاتا ہے اور یہ کہہ کر دیتے ہیں کہ یہ اس سال کے لیے آئندہ سال تھوڑا کم رکھنا، یہ تو آپ آئے ہو تو دے رہا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان کو یہ کہا کہ جب تک تو حیات ہے، تو مال کا مالک ہے، ابھی جہاں نیکی کے کام ہیں وہاں خرچ کر لے۔ بعد والوں پر بھروسہ کرے گا کہ جو ہے میری اولاد میرے لیے ایصال ثواب کرے گی، تو یہ تیری خام خیالی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ باپ نے کروڑ روپے کا وارثہ چھوڑا، اس میں سے بچہ ایک بورنگ مدرسے میں کروا دیا 2 لاکھ روپے کا، اور سب کو بتا رہا ہے دیکھو یہ ابا کا ایصال ثواب، دیکھو یہ ابا کا ایصال ثواب، باقی 98 لاکھ تو کھایا اس کا تو بتا۔ بس 2 کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو پھر مضمون لمبا ہو جائے گا قرآن کے اوپر، کہ قرآن جو ہے وہ کتاب ہے کہ جس نے لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے۔ آج بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، مجبوراً ان لوگوں کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ یہ جو تم پڑھ رہے ہو سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا، لیکن اندر سے دل رو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ ایک عیسائی حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا اور کہا کہ حضرت ایک سوال ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہ آپ کی مساجد کتنی رینوویشن کی جاتی ہے، ہمارا چرچ آپ نے دیکھا سالوں پرانا، کبھی رینوویشن نہیں، تو اس سے جو ہے ثابت نہیں ہوتا کہ ہمارا مذہب سچا ہے؟ پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تمہارے چرچ میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اور ہماری مساجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر تجھے ماننے میں نہیں آتا مجھے لے چل، میں تیرے چرچ میں قرآن پڑھتا ہوں، پھر تو دیکھتا چلا جا تیرے چرچ کا حال کیا ہوتا ہے۔ پیران پیر نے جب تلاوت شروع کی، چرچ کی در و دیواریں ہلنے لگی، وہ عیسائی کہنے لگا عبد القادر بس کرو، پاؤ حصہ ٹوٹ چکا، اب بس کرو، آدھا حصہ ٹوٹ چکا۔ قرآن میں وہ تاثیر۔ اب آخری بات کہہ کر، قرآن کریم جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے،
اب اگر کسی کو یہ اعتراض ہو کہ انجیل بھی تو آسمانی کتاب، توریت بھی تو جو ہے آسمانی کتاب، زبور بھی آسمانی کتاب، جب اللہ کے کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی تو ان میں تحریف کیسے ہو گئی، وہ کیسے بدل گئی؟ تو اس کا جواب جو ہے ہمارے مشائخ نے یہ دیا کہ دیگر آسمان سے اترنے والی کتابوں کو کتاب لفظ کہا گیا اور قرآن کو اللہ کا کلام کہا گیا۔ کتاب اس کو کہتے ہیں کہ کوئی بولے اور فرشتے لکھے، اللہ بولے اور فرشتے لکھے، یا اللہ نے بول لیا فرشتوں نے اس کا مفہوم لکھ لیا، کتاب ہو گئی۔ اور کلام اللہ یہ براہ راست اللہ کا کلام ہے۔ دونوں میں فرق واضح ہو گیا کہ کتاب میں تحریف ہو سکتی ہے، کلام میں تحریف نہیں ہو سکتی۔ اب قرآن کریم کی صورتوں کے معجزے ابتدا البقرہ سے ہو رہی ہے اور ختم الناس پر ہو رہی ہے۔ اس میں کیا نکتہ ہے وہ آپ اپنے اساتذہ سے آگے سنیں گے انشاءاللہ۔ تو قرآن کریم کو خوب جو ہے دھیان سے پڑھنا ہے۔ قرآن کریم کے ختم پر ایک دعا لکھی ہوئی ہے جس کے اندر یہ لفظ ہے، اللہم ارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار۔ اے اللہ دن کی مختلف گھڑیوں میں اور رات کی مختلف گھڑیوں میں ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ تو تلاوت کرنی دن کی مختلف گھڑیوں میں، رات کے مختلف گھڑیوں میں، اور دوسری سب سے بڑا اعجاز اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا، حافظ قرآن کے ساتھ، کہ اپنا نام دے دیا۔ اب دنیا میں کوئی اپنی برانڈ دے سکتا ہے؟ آپ کسی کی برانڈ کا نام اپنی دکان پہ لکھ لو تو سامنے والا فوراً کیس کرے گا مان ہانی کا کہ بھئی میرا نام لے لیا اس نے۔ میرا رب کہتا ہے او میرے بندے میرے کلام کو تو نے سینے میں محفوظ کر لیا، میں نے تجھے اپنا نام حافظ جو میرا نام ہے وہ نام میں نے تجھے دے دیا۔ اللہ اپنا نام بھی دے دیتے۔ اور اگر پھر بھی ہم نہ مانے چھوڑے رکھا تو قرآن کہتا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ یا تو وقت کے کسی نبی نے کہا یا ہمارے نبی، دونوں اقوال لکھے ہیں مفسرین کہ جب قوم قرآن کریم کو چھوڑ دے گی ذلیل و رسوا ہوگی۔ آج ذلت کی کوئی انتہا ہے؟ ہماری ذلت کی کوئی انتہا ہے؟ جو چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے ہمارے ساتھ سلوک کر کے چلا جاتا ہے، اور ہم بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا تو کوئی نہیں۔ ارے تو نے قرآن کو چھوڑا ہے اس لیے ذلیل ہو رہا ہے۔ تو قرآن جہاں جہاں تعلیم ہو رہی ہے ایسے مکاتب کو آباد کرنے میں اپنا حصہ لگانا چاہیے۔ یہ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، نیک خیال، ابھی آپ بیان سن رہے ہوں گے تو خیال نیک آیا ہوگا کہ نہیں دینا ہے اللہ کے نام پر دے دو، قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ میں اگر اپنی ذات پر خرچ کر لوں گا یہی ختم ہو جائے گا۔ اور ذات پر خرچ کرنا دو طرح سے، ایک تو اسراف اور دوسرا ہے تبذیر۔ اسراف کہتے ہیں جائز کاموں میں ضرورت سے زیادہ مال خرچ کرنا، یہ ہے اسراف، اور ناجائز کاموں میں مال خرچ کرنا یہ ہے تبذیر۔ دونوں منع ہے۔ تو تھوڑا سا کھانا ہم آگے پیچھے، تھوڑا سا اپنا کپڑا میں جو ہے کمی بیشی، اور اس سے اللہ کے گھر میں اگر دیں گے تو پھر یہ ہمارا مال کل قیامت کے دن ہمارے لیے خوشروئی کا سبب بنے۔ اب ہم آ جائیں قرآن کریم کے بعد بخاری شریف کی ختم کی تقریر۔ امام بخاری علیہ رحمہ کی
زندگی سے آپ سب واقف ہیں کہ بڑی جو ہے محنت اور قربانیوں کے ساتھ انہوں نے یہ کتاب لکھی، جس کی آخری حدیث آپ نے سماعت کی۔ امام بخاری علیہ رحمہ نابینا تھے۔ اب ان کے نابینا ہونے میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ بخاری کے لکھنے کے درمیان بھی ان کی روشنی چلی گئی تھی۔ جب بچپن میں ان کی روشنی چلی گئی تو ان کی والدہ نے ان کے لیے رو رو کر دعا کی۔ ان کی ماں کی دعا کی برکت سے اللہ نے ان کو پھر سے بینائی عطا فرمائی۔ اور کیسی بینائی عطا فرمائی؟ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کی میں نے ابتدا کی مکۃ المکرمہ سے، اور چاندنی رات میں مطاف میں بیٹھ کر اس کو لکھا کرتا تھا، اور باقی جو ہے آدھی مدینۃ المنورہ میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر چاند کی روشنی میں اپنی کتاب کو لکھا کرتا تھا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ ماں کی دعا اور بد دعا کا اثر بچے پر جلدی ظاہر ہوتا ہے۔ ہمارے آج کے بچے ماں کو اور باپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پرانے خیالات کے ہیں، ان کو کیا پتہ چلے، ماں باپ کا مقابلہ کر لیتے ہیں۔ تو میرے پیارے بچوں، کبھی ماں باپ کا مقابلہ نہ کرنا، اس لیے کہ ماں کے دل سے اگر ایک آہ نکل گئی زندگی ویران اور برباد کر دے گی۔ علامہ عبدالشکور لکھنوی نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک ماں کا ایک نہ ایک بیٹا، باپ دنیا سے چلا گیا، ماں اس کی تربیت پر اور اس کی تعلیم پر پورا دھیان دے رہی ہے، لیکن لڑکا آورہ قسم کے دوستوں میں شامل ہو گیا۔ رات کو دیر سے گھر پر آتا، ماں کہتی، او پیارے بیٹے، تجھے معلوم ہے جب تک تو نہیں آتا مجھے نیند نہیں آتی، اور صبح سے میں کچن میں رہتی ہوں، رات تک تو دیکھتا ہے کہ تیری ماں کو آرام نہیں ملتا، پیارے بیٹے تھوڑا جلدی آ جایا کر۔ لیکن وہ ایک کان سے سنتا تھا، دوسری سے نکال دیتا۔ ایک دن رات کو آدھی رات کے بعد آیا۔ اب آدھی رات تک ماں جاگی تو ماں کو غصہ آنا ظاہر تھا۔ ماں نے اس کو غصے سے کہا کہ بیٹا، کیا تو اپنی ماں کی جان لے کر رہے گا؟ تو وہ کہنے لگا، سو جانے کا، میرا انتظار نہیں کرنے کا۔ ارے میرے اندر اللہ نے وہ ممتا رکھی کہ جب تک بیٹا لقمہ نہ کھائے میرے حلق سے لقمہ نیچے نہیں اترتا۔ رات کو چھوٹا سا بچہ پیشاب کر دے، ماں فوراً کھڑی ہوتی، یہ نہیں دیکھتی کہ ٹھنڈی کی راتیں ہیں، برف باری ہو رہی ہے، وہ فوراً اپنی جو ہے ٹھنڈی میں نکل کر اپنے بچے کے کپڑے کو بدلتی ہے۔ ماں کو چین نہیں آتا کہ میرا بچہ تکلیف میں ہو اور میں آرام سے سو۔ یہ ممتا ہے۔ تو بیٹے نے ماں کو غصے میں تماچا مار دیا۔ ماں رو پڑی، بیٹا تجھے 9 مہینے تک پیٹ میں اس لیے رکھا تھا کہ تو بڑا ہو کر مجھے تماچا مارے؟ بیٹا 2 سال تک تجھے دودھ اس لیے پلایا تھا کہ تو تیری جوانی اور تیرا شباب اپنی بوڑھی ماں پر بتائے؟ علامہ لکھتے ہیں کہ 8 دن نہیں ہوئے کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس کے پیر کے اندر ایک طرح کا جو ہے سڑن لگی۔ وہ کہتا ہے کہ کتے کے کاٹنے سے زیادہ درد مجھے ہوتا تھا، اور میں نے اپنی تمام جائیداد اپنے علاج کے پیچھے لگا دی کہ یہ درد اچھا ہو جائے۔ دیکھنے والے کہتے کہ معمولی سا ہے، اس میں اتنا چلاتا کیوں ہے؟ تو وہ کہتا تھا، تم کو کیا معلوم، یہ ماں کی بد دعا کا اثر ہے۔ اخیر میں اس کی بیوی اور اس کے بچے
جب کھانے کا گھر میں تکلیف آ گئی، فاقے ہونے لگے، تو بیوی نے کہا آپ مجھے اجازت دے دو، میں بچوں کے ساتھ اپنے باپ کے یہاں چلی جاتی، میں آپ کے ساتھ رہ نہیں سکتی۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن جاتے جاتے میرے بچوں کا مصافحہ تو مجھ سے کروا، میں اپنے بچوں کے سر پر ایک مرتبہ پیار سے ہاتھ پھراؤں۔ لیکن بچوں نے کہا مصافحہ تو دور کی بات رہی، اس کے قریب سے بھی ہم نہیں گزریں گے، دور سے گزر جائیں گے۔ یہ رونے لگا اور کہنے لگا اے اللہ میں جانتا ہوں یہ میری ماں کی بد دعا کا اثر ہے، میں نے ماں پر شفقت کا ہاتھ نہیں پھیرا، جس کی وجہ سے آج میں بھی اپنی اولاد پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے سے محروم ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ آخر میں جس گھر میں رہتا تھا وہ بھی میں نے بیچ لیا اور علاج کے پیچھے لگا دیا، اور سڑک کے کنارے بیٹھا رہتا تھا، وہاں سے گزرنے والے میرے سر پر ٹپلی مارا کرتے پاگل سمجھ کر۔ روزانہ کئی لوگوں کی جو ہے سر پر مار، میرے سر پر مار پڑتی تھی۔ اسی دوران یہ علامہ عبدالشکور لکھنوی کا گزر ہوا، دیکھا کہ اللہ والے کا حضرت مجھ سے یہ گناہ ہو گیا کہ ماں کو ایک تماچا مارا، آج بدلے میں لاکھوں تماچے کھا چکا ہوں، لیکن مجھے اب ڈر ہے کہ کل قیامت کے دن میری ماں مجھ سے راضی تو ہو جائے گی۔ علامہ نے کہا وہ تیرا معاملہ، اللہ کا معاملہ میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، ہاں استغفار کیا کر اپنی ماں کے لیے۔ تو عزیز طلبہ، ماں کی جو ہے بد دعا سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ کو جو بصارت ملی اور بصیرت ملی، یہ ماں کی دعا کی برکت ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے یہ کتاب کتنی اہمیت کے ساتھ لکھی، کتنی لاکھ احادیث میں سے اس کا انتخاب کیا، ان حدیثوں کا۔ ہر حدیث پر جو ہے غسل، 2 رکعت نماز اور استخارہ، اور اس کے بعد جو ہے کتاب میں شامل کرنا۔ اس کی مقبولیت ایک میں بتلا دوں، بہت ساری مقبولیت ہے کہ جوف کعبہ میں قرآن کریم کے بعد اگر پوری کتاب کوئی پڑھی گئی تو وہ بخاری ہے۔ لاکھوں کروڑوں جو ہے ان کے تلامذہ آج بھی ہیں اور قیامت تک سلسلہ چلے گا، لیکن حالات آئے، آخری وقت بخارا، حاکم بخارا نے نکال دیا یہ مسئلہ اسی پر کہ قرآن اللہ کا جو ہے کلام ہے اور یہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق۔ تقریباً 60 یا 62 سال کی عمر یا 61 سال کی عمر، بدن تھوڑا بھاری تھا۔ نیشاپور سے دعوت آئی کہ حضرت آپ ہمارے یہاں چلے آئیں، آپ کے قدردان یہاں بہت ہیں، ابھی آدھا راستہ طے کیا تو پتہ چلا کہ وہاں بھی مخالفت ہونے لگی۔ تو خرطنگ نامی علاقے میں آپ نے قیام کیا، رمضان کا مہینہ آیا وہیں گزارا۔ ان کے جو میزبان تھے وہ کہتے ہیں کہ تہجد میں جب امام بخاری دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو میں پیچھے بیٹھتا تھا، یہ اللہ کا مقبول بندہ یہ کہتا تھا اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہ اب تو اگر میرے لیے آخرت بہتر ہو تو اب اوپر بلا لے۔ یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں کہا تھا۔ چاند رات ہوئی، عید کا چاند ہوا، نیشاپور سے لوگ آ گئے کہ حضرت اب ماحول ٹھیک ہو گیا، آپ چلے۔ امام بخاری نے فوراً کہا سواری تیار کرو، کپڑے تبدیل کیے۔ میزبان نے کہا کہ حضرت عید کا چاند ہو چکا،
کل عید کی نماز ادا کر کر پھر جائیں آپ. کہا کہ نہیں، اگر اسی دوران محمد ابن اسماعیل کی موت آ گئی، کل قیامت کے دن نبی کو کیا منہ بتلائے گا کہ میرا کام کرتے کرتے رک کیسے گئے. سواری تیار، بدن بھاری، سواری تک چلتے ہوئے سواری تک جا رہے ہیں. بیچ میں اللہ کا فیصلہ آ گیا. امام بخاری نے ہاتھ اٹھائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور وہیں آپ بیٹھ گئے اور روح پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. خرطنگ نامی علاقہ، الحمدللہ حضرت کی قبر کی زیارت کے لیے جانا بھی ہوا. وہ جگہ پر امام بخاری کو جہاں دفن کیا گیا، بہت سارے عیسائی جنہوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی اور امام بخاری کی قبر کی مٹی سے جو مشک کی خوشبو آ رہی تھی، اس مشک کی خوشبو کو سن کر ایمان میں داخل ہو گئے. تو پہلی روایت تو یہ لائے، کیونکہ زیادہ کلام کا وقت بھی نہیں، پونا گھنٹہ تو مجھے کہا گیا تھا، ہو گیا وہ. پہلی روایت لائے انما الاعمال بالنیات، وہاں بھی اعمال کا تذکرہ ہے، اور یہاں آخری روایت میں بھی اعمال کا تذکرہ ہے. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم. تو افعال اور اعمال دونوں میں فرق ہے. اعمال اختیاری عمل کو کہتے ہیں اور افعال غیر اختیاری عمل کو کہتے ہیں. پتہ چلا کہ اختیار ہے، اگر غلط کام کیا تو گنہگار ہوا. شروع میں جو ہے یہ بتلا دیا کہ میں جتنا بیان کروں گا وہی باتیں بیان کروں گا جو اللہ نے وحی کے ذریعے سے بھیجی. اب یہاں کسی کو یہ شک ہو سکتا تھا کہ جب اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے تو ہم بھی اچھی نیت کے ساتھ برے کام کریں تو کیا حرج ہے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں میں تو دل کا پردہ کرتا ہوں، میں دل کی نماز پڑھتا ہوں. تو امام بخاری نے اس کا رد کر دیا کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کسی کے مکان میں چوری کرنے کے لیے داخل